کرم کی کیا بات مولا تیرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہ نشین پر جلوگر استاد محترم زین الفقہاء مفکر اسلام حضرت العلام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ امیر جامعہ جامع نظامیہ و تقدس مآب حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی شیخ الجامعہ جامع نظامیہ شیوخی نظام علماء کرام معزز سامعین عزیز طلباء و طالبات. آپ واقف ہیں کہ آج کی یہ نورانی محفل برکت والی محفل رحمت والی محفل دعاؤں کی قبولیت والی محفل ختم بخاری سے موسوم ہے. الحمدللہ ختم بخاری جو آج ہم آخری حدیث کا درس سماعت کریں گے، یہ طلباء جو آپ کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں فاضل سوم کے، یہ ابتدا سے انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث تک انہوں نے سبقاً پڑھا، پھر ختم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی نشست رسمی نہیں ہے،
یا کسی کو بتلانا یا شہرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کی جو محفل ابتدا سے انتہا تک انہوں نے سبقاً پڑھا ہے، اور یہ سلسلہ ختم بخاری کا ابتدا سے جامعہ نظامیہ کے قیام سے چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ اساتذہ بخاری کو ختم کرنے کے بعد مختصر سی محفل اپنے ہی درس گاہ میں دیا کرتے، آخری سبق کا درس دیا کرتے تھے، آخری حدیث کا درس دیا کرتے۔ مگر آج سے 30 سال قبل جو فاضل دوم کی ہماری جماعت تھی، جب سے اس طرح کا اہتمام اسی مسجد میں ہوتا آ رہا ہے، اور یہ جو ہے ہم جو اہتمام کر رہے ہیں کسی مدرسے کی وجہ سے یا کہیں ختم بخاری ہو رہی ہے اس غرض سے نہیں کرتے ہم لوگ، بلکہ حصول برکت کے لیے جو بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان کا جو مقصود ہے، اسی کے تحت یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ درمیان میں 2 سال کا وقفہ رہا کرونا کے درمیان، اب الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ جیسے یہاں ختم ہوا وہاں کلیت البنات کے اندر بھی ماشاءاللہ وہاں پہ بھی ختم بخاری کا اہتمام حضرت نے درس دیا ہے۔ اللہ کا فضل یا حقر کو حاصل ہے، شروع سے آخر تک سبقاً ایک حدیث کو سنا بھی ہوں، اور اس کا ترجمہ تشریح جتنی میرے بساط کے مطابق، اپنے بساط کے مطابق میں نے کی ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے مختصر، چونکہ موضوع بہت طویل ہے، فضیلت حدیث اور فقہائے احناف کے دلائل بخاری شریف میں، اب ہم کہاں تک جاتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ فضیلت حدیث میں ہی یا اس کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ قیامہ کی آیت کریمہ ہے، آئیے وہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جو نکلا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها وبعاها وعداها۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دے رہے ہیں، دعائیہ کلمہ ہے یہ، اللہ اسے تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، اس کی زندگی عمدہ سے عمدہ ہو، جس نے میری بات کو سنا اور اسے سمجھا، سمجھ کر یاد کیا، سمجھا، پھر دوسروں تک پہنچایا، اللہ اسے خوش و خرم رکھے، اسے تر و تازہ کرے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، دعا ہے نذرہ، جیسا کہ ہم عام لوگوں کو بتلانے کے لیے کہہ رہا سلم اللہ، حفظ اللہ، فعل ماضی جو استعمال ہوتا ہے دعائیہ کلمات کے لیے، امر کے معنی میں آ جاتا ہے۔ نضر اللہ، اللہ اسے سلامت رکھے۔ اب کن کن مرحلوں میں سلامت رکھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے کلام الہی میں قیامت کا منظر ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہی لفظ ناظرہ، نضر اللہ، انظرہ، نظرہ، ناظرہ، یہ فعل لازم اور متعدی استعمال ہوتا ہے۔ نظر اللہ، یہاں اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں
رب کائنات کہتا ہے چمکتے ہوئے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اس دن چہرے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اگلا صلہ بیان کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، نضر اللہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، وہ اپنے پروردگار عالم کو دیکھتے رہیں گے، رب کائنات کے انوار جمال کو تکتے رہیں گے قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ صرف سنا، یاد کیا، دوسروں تک پہنچایا، عمل کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج ادا کیا اور کسی کا تذکرہ نہیں ہے، صرف سنا، حفاظت کی، حفاظت کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اے میرے کلام کو سننے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، میں تجھے دعا دیتا ہوں، ایسی دعا دیتا ہوں ہر جگہ کام میں آئے گی، دنیا میں بھی کام میں آئے گی، قبر میں بھی کام میں آئے گی، محشر میں بھی کام میں آئے گی۔ محشر کے وقت قیامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اب حدیث کہتے ہیں کس کو ہے آپ کو معلوم ہے؟ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وصفتہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے فعل، آپ کی صفات کو حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث کو پہنچا دیا تو اس کے لیے یہ مقام۔ اب پھر حدیث کی دو صورتیں بنتی ہیں، حدیث بالحروف، حدیث بالمعنی، من و عن، وہی الفاظ آپ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہی پہنچ رہے ہیں، وہی پہنچا رہے ہیں راوی، تو بالحروف۔ اگر وہ نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں ڈھال کر یا اپنے الفاظ میں پہنچا رہے ہیں، حدیث بالمعنی۔ حدیث بالحروف کی بھی فضیلت اپنی ہے، حدیث بالمعانی کی فضیلت بھی اپنی ہے، لیکن حدیث بالحروف کی فضیلت بڑی اہم ہے، بہت اہم۔ حدیث بالحروف کی جو ہے فضیلت اتنی اہم ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث ذکر کروں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، بخاری شریف میں آتا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دسترخوان بچھایا گیا، کھانا پیش کیا گیا، ساتھ میں لہسن پیاز کی ڈش بھی آ گئی۔ حضور کے دربار میں جب پیش کیا گیا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا کہ حرام ہے، ہم نہ کھائیں۔ آقا نے فرمایا کھاؤ، تم کھاؤ۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں کھا رہے ہیں، ہمیں کھانے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ نہیں کھاتے ہیں اور ہمیں کھانے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کل فإنی اناجی من لا تناجی، تو کجا من کجا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فإنی اناجی من لا تناجی، میں اس سے مناجات کرتا ہوں تم جس سے مناجات نہیں کرتے، میں جس سے ہم کلام ہوتا ہوں تم ان سے ہم کلام نہیں ہوتے، میں جس سے باتیں کرتا ہوں اس سے تم باتیں نہیں کرتے۔ میرا کلام اللہ سے ہوتا ہے، اور جب رب کائنات کے دربار میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جب مناجات کرتا ہوں تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میری زبان کے اندر ایسا کوئی، یا میرے منہ کے اندر ایسی کوئی غذا نہ جائے جس کی وجہ سے وہ آئے۔ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو ہے میں رب کائنات سے مناجات کرتا ہوں، تم نہیں مناجات کرتے، تم کھا سکتے اور میں نہیں کھا سکتا۔ اب یہاں بہت اہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں، طلبہ کو خاص کر،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنِّي أُنَاجِي مَن لَا تُنَاجِي، تم نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے۔ تو اب یہاں غور کرو، مسلم شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، بخاری میں بھی ہے، تھوڑے سے الفاظ الگ ہیں، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے فضیلت عطا فرمائی دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے، 6 چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز جوامع الکلم، بعثت بجوامع الکلم، یہ آیا لفظ، مجھے جوامع الکلم عطا فرما دیا گیا۔ اب اندازہ کرو فضیلت، اگلے 5 کے بارے میں نہیں، 1 بتا رہا ہوں، فضیلت دیگر انبیاء پر مجھے ہے، کس چیز میں؟ اس چیز میں، جوامع الکلم میں۔ کیا بات ہے؟ ذرا غور کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سارے کل اسماء کا علم آپ کو عطا فرمایا، مگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے میں ہر جگہ لا فخر علی، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، مگر مجھے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث کے تحت میں عرض کہہ رہا ہوں فضلت علی الانبیاء، مجھے فضیلت عطا کی گئی بجوامع الکلم، جوامع کلم مجھے بنایا گیا۔ میری جو گفتگو ہے، میرے جو الفاظ ہیں رب کائنات نے ایسے ڈھالا ہے، ایسے سوارا ہے، ایسا عمدہ بنایا ہے، فصاحت اس کے اندر ہے، بلاغت اس کے اندر ہے، فصاحت کے خزانے، بلاغت کے خزانے سب کچھ میرے سینے میں ڈال دیے۔ سینے میں ڈالنے کے بعد کہا اے حبیب، 1 مہینہ نہیں، 1 دن کی بات نہیں ہے، 23 برس تک مناجات ہمیں کرنا ہے، تاکہ تم بھی بولو تو اچھی اچھی بولیاں بولو، میں بھی بولوں تو وہ بولوں، ایسا بولوں کہ میرا کلام بن جائے، اگر اس کا 1 حرف پڑھے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ سن لو، تم بھی بولو تو ایسا بولو کہ اس کے اندر بھی اجر ثواب بن جائے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفاظ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائیو، فضیلت حدیث کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، مناجات کی بات ہے، فضیلت حدیث کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں تو بچپن سے سنتے آئے ہیں، 1 حرف پڑھو، مطلوع وحی، تلاوت الوحی المطلوع، جو قرآن کریم ہے 1 حرف پڑھو تو 10 نیکیاں، 1 حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں، حدیث پڑھو گے تو کیا نیکیاں ہیں؟ حدیث پر تو عمل کرنا ہے، نیکیاں کتنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اگر آپ دہرائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اگر دہرائیں تو کوئی ثواب ملے گا؟ نہیں ثواب ملے گا۔ آج کی آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، کیا ہے آخری لفظ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث نمبر 7563، آخری حدیث 7563، یہ آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں بتاؤ، میں یہ جو الفاظ ادا کر رہا ہوں قرآن ہے یا حدیث ہے؟ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ ہر ایک کہے گا یہ حدیث ہی ہے، حافظ قرآن ہے تو برابر وہ کہے گا حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آؤ اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ یہ کس کے زبان سے نکلے؟ میرے نبی کے زبان سے نکلے، یہ حدیث ہے، قرآن نہیں ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ بحمدہ
فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر. یہ فرمان نبوی ہے. فضلت بجوامع الکلم، مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی. اب جو میری بولی ہے، میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اب تم دہراتے چلے جاؤ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، کوئی مومن اگر ایمان کے ساتھ وہ دن میں 100 مرتبہ اگر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف فرماتا ہے، اتنے گناہ معاف فرماتا ہے جتنے سمندر کی جھاگ ہے اس کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اس کے معاف ہو جاتے ہیں. یہ مقام کیوں ملا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی جو الفاظ، جو بولیاں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات ہے. مناجات. انی مناجی، میں مناجات کرتا ہوں، وہی تو تمہیں دے رہا ہوں. اب یہاں کسی کے ذہن میں بات پیدا ہو کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ذہن میں آ جائے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ذہن میں بات پیدا ہے. میں ایسے کئی احادیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے. میں آپ کو صرف 2 حدیثیں پیش کر کے آگے چلتا ہوں اپنے مضمون کی طرف. ذہن میں آ جائے آپ کے، اللہ کی تسبیح ہے تو تقدیس ہے، اس کے اندر تو اجر ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس میں تو اجر ملنا ہی ہے. اللہ فرماتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بخاری شریف کی حدیث. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حين سمع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد. یہ کس کا کلام ہے؟ قرآن ہے. قرآن ہے، اس کا کوئی انکار کرتا ہی نہیں. کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو کوئی انکار نہیں کرتا. یہ تو بخاری میں آئی ہے. ورزقنا شفاعتہ کو چھوڑ دے تو پوری کی پوری بخاری میں آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے یہ عمل نہیں ہے. عمل کی حدیث ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو صلو، حضور نے فرمایا پڑھو کما رأیتمونی اصلی. یہ ہے فرمان، مجھے دیکھ کر تم نماز پڑھو، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو. یہاں نبی کے اقوال کو لوٹانا ہے، دہرانا ہے. حضور کے زبان سے الفاظ نکلے ان کو دہرانا ہے. قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. تو صلہ کیا ملتا ہے؟ وہاں قرآن کو پڑھو، 1 حرف کا اجر 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں. یہاں اللہ کے رسول کے کلام کو پڑھتے جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا حلت لہو شفاعتی. جب تو نے اے بند، اے مومن، اے میرے امتی، جب تو نے یہ پڑھ لیا ہے، یہ ادا کر لیا ہے تو سن لے، میں تیرے لیے شفاعت محشر میں کروں گا. جس وقت تو پریشان ہوگا، کہیں وجبت لہو شفاعتی آیا ہے، کہیں حلت لہو شفاعتی آیا ہے، جس وقت تو پریشان ہوگا اس وقت میں تجھے یاد کر کہ تجھے تیری شفاعت کروں گا، تیری شفاعت کروں گا. یہ حروف حدیث بالحروف ہیں. یہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان حدیث بالحروف حدیث بالمعنی یہ آپ کو سمجھ میں آ چکے ہیں۔ تو اب آؤ، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی پڑھی وجوہ یومئذ ناظرہ، اور حدیث پاک بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی نضر اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے مرحلے 3 ہوتے ہیں، 3 مراحل ہیں انسان کی زندگی کے اہم۔ ایک ہے دنیا، انسان دنیا بھی اچھی چاہتا ہے، خبر بھی اچھی چاہتا ہے، محشر بھی اچھی چاہتا ہے، محشر میں بھی اچھا رہنا چاہتا ہے، خبر میں بھی سکون سے، دنیا میں بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، نضر اللہ، تجھے تیرا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ کہاں رکھے؟ دنیا میں، خبر میں یا محشر میں؟ تو یاد رکھو کہ حدیث کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے عوام الناس سے بھی میں عرض کر رہا ہوں، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام اتنا جملہ ارشاد کہتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہر آدمی، عام انسان۔ اب تینوں مرحلوں کو دیکھ لیں ہم ایک ایک حدیث کے ذریعے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی خدمت کی آپ نے، آپ کو حافظ حدیث کہتے ہیں، حافظ قرآن نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے قرآن کو سیکھنے کی باری آئی تو صحابہ سے فرماتے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ابی بن کعب سے، ان 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ اتنا بہترین حافظہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیوں؟ یہ حافظہ بنا کیسے؟ یہ حافظہ قوی ہوا کیسے؟ دربار رسالت میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جو بھی پڑھتا ہوں آپ سے سنتا ہوں سب بھول جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ چادر میں کچھ پڑھ دیا اور لگا دیا سینے سے، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک ایک حرف آقا سے سنتا تو یاد ہو جاتا۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں سنا ہوگا؟ کیا انہوں نے قرآن نہیں سنا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہیں، لیکن بخاری اٹھا کر دیکھو، جب قرآن سیکھنے کی باری آئی وہ بھی حافظ قرآن کی ان کی طرف نسبت نہیں ہوتی، دیگر حفاظ کرام کی طرف ہو رہی ہے۔ آج 5000 سے زائد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو روایات ہے، حدیث پاک ہے، ان کی کیفیت کیا تھی جانتے ہو میرے بھائیو؟ رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے، ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے، کھانے کو کچھ میسر نہ ہوتا تو آپ فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے زمین پر گر جاتا، یا ایسا گر جاتا کہ لوگ مجھے سمجھتے دیوانہ ہوا ہے، رونگتے ہوئے چلے جاتے، کوئی میری طرف رغبت نہیں کرتا، ایسے ہی چلے جاتے۔ کبھی بھوک کی شدت ہوتی، ٹھہر نہیں سکتا تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا، اور کھڑے ہونے میں مجھے کچھ طاقت و قوت مل جاتی، اور راستے میں میں کھڑا ہوتا، کسی کو احادیث شریفہ سناتا اور سننا چاہتا تاکہ جو ہے اپنے گھر میں لے جا کر مجھے کچھ کھلائے اور پلائے۔ میری یہ کیفیت تھی۔ غربت کا حال یہ تھا، رہنے کے لیے کچھ نہ تھا، رہنے کے لیے نہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پہننے کے لیے کچھ نہ تھا، مگر حدیث کی فضیلت یہ ہوئی، بخاری شریف میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے کا سبب ایسا مل گیا، انہیں ایسا صلہ ملا، ان محمد رضی اللہ عنہ قال كنا عند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعلیہ ثوبان ممشقان من کتان فتمقت فقال بخ بخ
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یتمخط فی الکتان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ تذکرہ حضرت امام محمد فرماتے ہوئے کہتے ہیں میری نگاہوں نے دیکھا ابو ہریرہ کو، میری نگاہوں نے دیکھا ابو ہریرہ کو، یہ حضرت عائشہ اور منبر رسول کے پاس بھوکے پڑے ہوئے ہوتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اس طرح کی کیفیت ہے، مگر آج دیکھو ان کی شان دیکھو، کتان کے 2 لباس ان کے جسم پر ہے، ناک بھی صاف کر رہے ہیں تو قیمتی لباس سے صاف کر رہے ہیں، کیا شان ہے، آگے پیچھے سواریاں ہیں، مویشی ہے، دولت آ چکی ہے، مکان ہے، سب کچھ ملا، دنیا میں اتنی دولت آ گئی، لوگ دیکھ کر رش کرنے لگے، آئی کہاں سے دولت؟ یہ صلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خدمت کا صلہ ہے، اللہ نے دنیا میں انہیں تر و تازہ کیا، نضر اللہ، اللہ نے ایسا تر و تازہ کیا کہ بے حساب دولت ان کے پاس آ گئی، دولت ان کے پاس آ گئی۔ وہ کوئی بڑے تاجر نہیں تھے، وہ کوئی زراعت پیشہ نہیں تھے، دولت آ گئی یہ حدیث پاک کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ آئیے اب یہ پہلا میں آپ کو ایک ایک حدیث بیان کرتا چلوں، کیونکہ بہت ماشاءاللہ 4 مقرروں کو اطمینان سے آپ کو سننا ہے، بے فکر رہو، سکون سے بیٹھے رہو، یا جلدی مت کرو، سکون ذہن ایک جگہ رکھو، ادھر ادھر مت رکھو۔ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو سنیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ کا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے، اطمینان سے۔ میں تقریر نہیں کرنے والا تھا، بہت زیادہ مقرر ہے بلکہ پھر بھی آیا ٹھہرا، بول رہا 1 بجے ختم کرنا ہے سب کو، سکون سے بیٹھے رہو، سکون سے بیٹھے رہو، انشاءاللہ 1 بجے تک انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، دعا سب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو کیا بتایا بچوں، پہلے دنیا میں تر و تازگی، اب آؤ حدیث کی خدمت کرنے کا صلہ اللہ سبحانہ وتعالی جو عطا فرماتا ہے، کیا صلہ عطا فرماتا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ بولو جی ذرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج حضرت درس دیں گے، یہ بہت بڑی نعمت آج ہم کو مل رہی ہے، خوشی کے وقت خوشی کا اظہار کرنا، خوش رہنا۔ اللہ نعمتیں بانٹتا، بہت بانٹتا، سوچ بھی نہیں سکتے اپن، نہ سوچ سکتے نہ سمجھ سکتے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نابینا تھے جی، نابینا تھے، ان کو بینائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ذرا غور کرو، ہم سب تو بینا ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہمیں کیا کیا نہیں عطا کرے گا۔ آئیے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قبر کے اندر امام بخاری کو ہی دیکھ لو، امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے حدیث کی خدمت کی، تقریباً بخاری شریف میں 7563 احادیث شریفہ انہوں نے لائے، اور 3000 سے زائد ابواب اس کے اندر ہیں، 3000 سے زائد ابواب۔ تو یہ ابواب کا مطلب جانتے ہو؟ ابواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک فقہ کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی صرف اور صرف اگر آپ تفسیر کو نکال دیں، مناقب کو نکال دیں، فضائل کے احادیث شریفہ کو نکال دیں، 2000 تک بھی نہیں پہنچتی جس کی تعداد مسائل کے اندر۔ اگر بہت ہی آپ نکالیں گے تو 2500۔ ہم جن کی اقتداء و اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں حقیق الفقہ جلد 2 میں آپ فرماتے ہیں، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے قرآن اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے 83,000 مسائل کا استنباط کیا، 83,000 مسائل کا۔ یہاں اگر آپ نکالیں بخاری میں 2-2,500، اس کے اندر سے آپ کے جو ہے فقہ کی جو ہے مرویات، فقہ حنفی کہتے ہیں، اب فقہ حنفی کی جو ہے فقہ حنفی کے مؤید احادیث شریفہ اگر تلاش کریں گے اس کے اندر تو 357 احادیث شریفہ ہیں۔ ایک بڑا موضوع ہے، نہیں جا سکتے نہ آگے قدم بڑھا سکتے ہیں، تو
357 احادیث شریفہ ہیں جو فقہ حنفی کی معید کے تحت ہے۔ اب ابواب میں نے آپ کو ذکر کیا 3450 ابواب ہیں کل۔ اب آئیے، وہاں نہیں جا سکتے، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے جو خدمت انجام دی ہے، خدمت انجام دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں صلہ بتا دیا۔ کیا صلہ بتا دیا؟ امام بخاری کو جب دفنا دیا گیا، دفنا کر لوگ چلے گئے، ان کے قبر سے خوشبو مہکنے لگی، لوگ حیران ہو گئے، کیا بات ہے، کہاں سے بو آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ہر طرف فضا معطر ہے۔ قبر بخاری کے پاس گئے لوگ، وہاں سے خوشبو آنے لگی تو سارے کے سارے جو ہے مٹی لے جانے لگے۔ والی شہر کو کرنا کیا پڑا، دائرہ باندھنا پڑا وہاں سے۔ پھر 2 سال بعد سمرقند کے اندر کیا ہوا جانتے ہو؟ بخاری کی خدمت کرنے کا صلہ بتا رہا ہوں، حدیث کی خدمت کا، حدیث کی فضیلت بتا رہا ہوں، حدیث کی خدمت اور اس کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ تو خدمت کے صلے میں 2 سال بعد سمرقند کے اندر طبقات شافعیہ کے اندر ہے کہ جب قحط سالی لاحق ہوئی، قحط سالی آئی سمرقند کے اندر، لوگ پریشان، استسقاء، نماز استسقاء پڑھی، دعائیں مانگے، کچھ نہیں ہوا۔ کسی اللہ والے نے کہا یہاں اللہ والا آرام کر رہا ہے، جاؤ حدیث کی خدمت کرنے والا آرام کر رہا ہے، ممکن ہو کہ وہاں دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی۔ لوگ آئے، سارے کے سارے لوگ آئے، نہیں معلوم کیا حالت ہوگی، بارش کا نہ برسنا، مویشی کا ہلاک ہونا، انسان پریشان ہو جانا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ سارے لوگ دل کے ساتھ، اعتقاد کیسا ہے، سب آئے، آ کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ وسیلہ ہے، کس کا وسیلہ؟ حدیث کی خدمت کرنے والے کا وسیلہ، امام بخاری کا وسیلہ مانگنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اللہ نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت بارش برسا دی، اسی وقت بارش برسا دی۔ اب آئیے آخری حدیث، محشر میں کیا ہوگا؟ محشر میں تو ہر آدمی پریشان ہوگا۔ میں پہلے قرآن کریم کی آیات کریمات تلاوت و استدلالات اس کے اندر لایا تھا، خالی فضیلت حدیث کے بارے میں بول رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تو آئیے محشر میں کیا ہوگا؟ محشر میں ہر انسان پریشان ہوگا، نہ بھائی ہر انسان پریشان ہوگا۔ وہ آخری حدیث ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سامعین کرامی، ہماری جو مجلس ہے نورانی عرفانی مجلس، واقعتاً دعا کی قبولیت کی مجلس ہے، برکت والی مجلس ہے۔ ایسی برکت والی مجلس نہیں معلوم اس کے اندر کتنے علماء، کتنے اولیاء، اس میں سے کون کتنا اللہ کا محبوب ہے، ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لیے۔ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ انشاءاللہ العزیز آخری حدیث ہم سماعت کریں گے، اس سے پہلے سن لیجئے آخری بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جتنے بھی لوگ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں، میں میرے طلباء سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، مسجد کو پکڑ کے رکھنا، عصر کے بعد یا فجر کے بعد 2 حدیث تو کم سے کم پڑھ کے سنانا ہے۔ اس میں ہوتا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہوتا ہے ہم پر۔ جب بھی آپ حدیث پڑھیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معمول بنا لو آپ۔ مسجد کو عصر مغرب، آپ غور کرو، ہم جب غیر آ جاتے ہیں، پریشانیاں جب آ جاتی ہیں تو جب کہتے ہیں کیا کریں مول صاحب، کوئی مولانا نہیں مل رہا، ایسا تقریر کر رہے ویسا تقریر کر رہے۔ آج ہم مساجد کو آباد کریں، اس طرح بانی جامعہ نظامیہ کی فکر کو عام کرے۔ بانی جامعہ نظامیہ محدود عمل نہیں کیا آپ نے، دیہات تک، دیہات کو نہیں چھوڑا۔ علماء، مشائخین، سب کی تربیت کا انتظام کیا ہے۔ یہ بانی نظامیہ کا فیض ہے ہم پر، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ بانی جامعہ نظامیہ کے فیض کو عام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محشر میں تو ہر کوئی پریشان ہوگا، یہ جانتے ہو۔ اگر تم میری قربت چاہتے ہو، محشر میں سب کوئی پریشان ہوگا۔ اگر تم میری قربت چاہتے ہو، میری نزدیکی چاہتے ہو، میرے دامن رحمت میں آنا چاہتے ہو، اپنی نگاہوں سے مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، وہ عمل کرتے رہنا۔
میری قربت میں تمہیں جگہ ملے گی محشر میں، بالکل قریب میرے محشر میں میرے قریب ہوگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول الناس یوم القیامہ، حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب میں زیادہ قریب ان اول الناس بی یوم القیامہ، جو سب سے قریب میرے قیامت کے دن میرے قریب ہوگا، اکثرہم علی صلاۃ، سب میں زیادہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا رہے گا، وہ میری قربت اس کو نصیب ہوگی، قربت نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کی جو خدمت انجام دیتے ہیں یہاں عوام الناس ہیں، میں ان سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب بھی آئے تو حکایات نہیں پیش کرنا، قصے کہانیاں پیش کرنے کے بجائے اپنے آقا کے اقوال پیش کرو، جس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کی زبان سے نکلے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا۔ یہ فضیلت حدیث کی ہے۔ اب وہ استدلالات چونکہ بہت سارے لکھ کر لایا تھا وہ پڑھ کے سناؤں گا، بلکہ مگر نہیں ہے، ماشاءاللہ 1 بجے ہم کو ختم کرنا ہے، اس لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، یہاں جتنے حاضر ہیں مولا کریم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ الرضوان بانی جامع نظامیہ کا فیض عام فرما دے۔ اے اللہ، ان کے تصدق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا کریم ہمارے شیخ امیر جامعہ نظامیہ اور دیگر شیوخ، علماء، حفاظ، شیوخی نظام سب کو صحت عطا فرما، سب کی عمر طویل فرما دے۔ یہاں جتنے حاضر ہیں سب کی عمر طویل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔